یاسین یار سامعین محترم، خطیب اہل بیت استاد العلماء جناب علامہ انتصار حیدر جعفری ابو اسلام آباد خطاب فرمائیں گے بواز بلندتر صلوات، اور ان کے بعد شہنشاہ مصائب جناب ملک زین آباد جھنڈیر سنت اذان اکبر ادا کریں گے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جن برادران و خواہران نے مجلس سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وسیلے سے اپنی حاجات کے لیے التماس دعا کہا ہے، ان سب کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه
وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مومنین کرام، خالق و مالک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس فرش عزا پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں معرفت کے ساتھ اس فرش عزا پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وابستہ اور متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مجالس اور فرشہائے عزا جس پر میں اور آپ حاضر ہوتے ہیں، اس کی قدر و قیمت شاید اس طرح سے کہ جس طرح اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، شاید اس انداز میں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، حیات طیبہ، سیرت، آپ نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عزت، احترام، توقیر، مقام، مرتبہ صرف زبانی طور پہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ اہل بیت کا احترام عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ پاک پیغمبر کی ساری زندگی میں اس بات کا آپ مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ شب عاشور ہے، اور شب عاشور میں میں کتنا آپ کی خدمت میں مطالب عرض کر سکتا ہوں۔ معصوم کی خدمت میں یہ اپنی ان مجالس کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ جس فرش عزا پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ معصوم کی خدمت میں معصوم کا ایک چاہنے والا آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے، بعض روایات میں خود معصوم نے پوچھا کیا مل بیٹھتے ہو یا مل کے نہیں بیٹھتے؟ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ معصوم سے یہ جملے منقول ہیں کہ کیا ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں ان کا انعقاد کرتے ہو کہ جس میں ہمارا ذکر کیا جائے؟ مفہوم یہ ہے کہ جی ہم ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ایسی مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس میں ہمارا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کا ذکر کیا جائے۔ معصوم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو آپ میں سے ہر ایک کی عظمت پر دلیل ہے۔ معصوم نے فرمایا واللہ احب بدنکم وریحکم، خدا کی قسم وہ محفلیں اور مجلسیں جس میں ہمارا ذکر کیا جائے، ہم ان مومنین کے جسم سے بھی اور اس جسم سے نکلنے والی خوشبو سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ معصوم سے نقل ہونے والا روایت کا جملہ ہے۔ خوشبو جو مومن کے بدن سے نکلے اور مومن جو مجلس حسین میں آ کے بیٹھ جائے، اہل بیت کے لیے یہ معمولی نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان مجلسوں میں شامل ہو سکیں۔ جو مجلسیں ذکر اہل بیت، ذکر محمد و اہل بیت اور احیاء امر اہل بیت کے لیے جن کا اہتمام کیا جائے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان مجلسوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ فرش عزا اور یہ مجلسیں اور یہ گرمی اور سردی کا احساس کیے بغیر ان فرشہائے عزا پہ آ کے بیٹھ جانا، اسے معمولی مت سمجھیں اور نعمت پروردگار سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لایا کریں کہ جس نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ اور یہ نعمت میرے اور آپ کے
حصے میں آئی. خاندان زہرا پہ صلوات پڑھیے بلند آواز سے. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ حجت خدا اور معصوم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے جو خوشبو نکلتی ہے آل رسول کو وہ خوشبو بھی اچھی لگتی ہے. اور بطور خاص وہ مجلس جو حضرت ابا عبداللہ الحسین سے نسبت پا جائے، سرکار ابا عبداللہ الحسین سے منسوب مجلس. اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین. جب اللہ، حدیث، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے، کسی بندے پہ لطف و کرم کرنا چاہتا ہے، خدا دو کام کرتا ہے. ایک، اس کے دل میں حسین کی محبت بھی ڈالتا ہے اور حسین کی زیارت کی محبت بھی ڈالتا ہے. یہ حدیث کے جملے ہیں. یہ مجلس حسین اور اس مجلس حسین میں حاضر ہونے کا ثواب، جس کو ہم بالکل معمولی طور پہ اور نارمل انداز میں دیکھتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے. البتہ ان ساری روایات میں ایک محور محفوظ ہے. وہ مجلس ہیں کہ جو معرفت کے ساتھ جن کا اہتمام کیا جائے، حدود الہی کی پاسداری کی جائے، محمد و آل محمد کے ذکر کا احیاء کیا جائے، واجبات و محرمات الہی کا تذکرہ کیا جائے اور مقصد حسین اور مقصد کربلا کو زندہ کیا جائے. ان مجلسوں پہ یہ ثواب ہوگا. احیاء امر اہل بیت اور مقصد اہل بیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن مجلسوں کا اہتمام ہوگا وہ مجلسیں یہ فضیلت رکھتی ہیں. البتہ واضح سی بات ہے کہ ہماری ہر مجلس اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. مقصد اہل بیت سے ہٹ کے کوئی مجلس کا اہتمام بھی نہیں ہوتا. البتہ ذمہ داریوں کا عنوان مختلف ہے. بانی کی ذمہ داری الگ ہے، پڑھنے والی کی ذمہ داری الگ ہے، سننے والے کی ذمہ داری الگ ہے. یہ جب سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے مجلس حسین کا اہتمام کریں گے تو یہاں پر معصوم کا وہ فرمان شامل ہو جائے گا، رحم اللہ عبدن احیا امرنا. خدا اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرے جو ہمارے امر کو احیا کرتا ہے. فقیل یا رسول اللہ کیف یحیا امرکم، قیل یا ابن رسول اللہ کیف یحیا امرکم، آپ کے امر کا احیا کیسے کیا جائے؟ فرمایا ہمارے فرامین کو سنیں، انہیں سمجھے اور امانت کے ساتھ جو بندہ ہمارے فرامین کو نسلوں تک منتقل کر دے گا اس نے ہمارے امر کا احیا کیا ہے. یہ امر احیاء اہل بیت ہے، یہ احیاء امر اہل بیت ہے. اور وہ ثواب انشاءاللہ آپ کے اور میرے اور بانیان کے اور پڑھنے والوں کے حصے میں آ جائے گا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. معصوم کی خدمت میں یہ حدیث ذرا غور سے سماعت فرمائیے. بچے عزیز جوان جہاں جہاں بیٹھے ہیں، مجھے اس بات کا پھر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے کہ شب عاشور ہے، لہٰذا میں فضائل ایک اس نہج پہ بیان کر رہا ہوں کہ شب عاشور سے مناسبت رکھتے ہوں. میں اس نہج پہ فضائل کو عرض کر رہا ہوں. یہ اس بات کی طرف توجہ فرمائیے اور یہ حدیث سماعت فرمائیے. معصوم کی خدمت میں ایک شخص جا کر سوال کرتا ہے کہ فرزند پیغمبر معصوم کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، حجت خدا کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے اور سوال کرتا ہے فرزند پیغمبر جنت کیسی ہوگی اور کب ملے گی؟ معصوم سے معصوم کی محفل میں بیٹھ کر کوئی سوال کر رہا ہے کہ جنت کیسی ہوگی اور کب ملے گی. معصوم نے فوراً فرمایا تو ابھی بھی جنت میں بیٹھا ہوا ہے. توجہ فرمائیے، جو حجت خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ جنت ہی میں تو بیٹھا ہوا ہے. جنت اور کیا ہوگی؟ جنت یہی جہاں محمد و آل محمد کا دیدار ہوگا، یہی جنت ہے. انت الان فی الجنہ، تو جنت کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ تو ابھی بھی میری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو ابھی بھی جنت میں ہی بیٹھا ہوا ہے.
دو آیات سماعت فرمائیے، اس بات کی وضاحت کروں اور اگلی منزل کی طرف منتقل ہو جاؤں۔ دو واقعات سماعت فرمائیے، دو آیات۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، سوق دھکا دینا، کسی کو دھکا دینا، سوقا سین واو قاف، سوق دھکا دینا، دھکیلنا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا فرشتے انہیں جہنم کی طرف دھکیلیں گے، کافروں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ خوب بات سمجھ میں آنے والی ہے، جہنم میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ جہنمی ہوگا، اسے جہنم میں بھیجا جائے گا اور راضی خوشی بھی نہیں جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی سورہ میں ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، توجہ فرمائیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور صاحبان تقوی کو بھی فرشتے جنت کی طرف دھکیلیں گے۔ کافروں کو جہنم کی طرف دھکیلنا سمجھ میں آتا ہے، صاحبان تقوی کو جنت کی طرف دھکیلنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جنت کا مشتاق ہے جو بندہ، وہ فوراً جائے گا جنت میں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہیں تو جنتی لیکن جنت میں جانے کے مشتاق نہیں ہیں، بلکہ فرشتے انہیں دھکیل کے کہیں گے جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ جنت بھی رب کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرے گی کہ پالنے والے تو نے مجھے ان کے لیے سجایا ہے اور آراستہ کیا ہے اور میں ان کے لیے تیار بیٹھی ہوں، یہ نعمتیں ساری ان کے لیے ہیں۔ لیکن عجیب ہیں، جنتی ہیں لیکن جنت میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہے پریشانی والی بات یہ نہیں، جہنمی جہنم میں نہ جائے سمجھ میں آتا ہے، بھائی جنتی جنت میں نہیں جا رہا یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ایک اور نقطہ سماعت فرما لیجئے، قیامت میں میری آپ کی عاشقان محمد و آل محمد کی سب سے بڑی حسرت کیا ہوگی، جنت یا محمد و آل محمد کا دیدار؟ آپ جنت میں ہیں انشاءاللہ، محمد و آل محمد جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن آپ کو جنت اس لیے اچھی لگتی ہے کہ جنت ہے، یہ جنت اس لیے اچھی لگتی ہے کہ محمد و آل محمد ہے؟ اچھا، جب چاہیں گے اسی وقت سرکار محمد و آل محمد کا دیدار فرما لیا کریں گے، یہ آپ کو اختیار دیا جائے گا، یا آقا سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا فرماتے ہیں مومنین؟ روایات تو یہی کہتی ہیں کہ اللہ محمد و آل محمد کو وہ اعزازات نوازے گا، وہ مقامات عطا فرمائے گا کہ کوئی بھی جنتی، کوئی بھی مومن، کوئی بھی مودت اہل بیت رکھنے والا علی و اولاد علی کی ولایت پر زندگی گزار کر، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر جنت میں جانے والا جب ان کا دیدار کر لے گا تو پھر فوراً دیدار کی نوبت نہیں آئے گی، انتظار کرے گا پھر کب میری باری آئے، اس کے بعد جا کر میں محمد و آل محمد کا، علی ولی کا، آقا سید الشہداء کا دیدار کروں۔ فوراً نہیں ملے گا، باری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک اور بچوں جوانوں کے لیے ایک اور مثال، آقا کو روزے عاشور، آقا کے ایک صحابی نے یہ کہا، آقا نماز کا وقت ہے، آقا نے جواب میں کیا فرمایا؟ ذکرت الصلاة جعلک اللہ من المصلین انت امامی فی الجنہ، تو نے نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نمازیوں میں سے قرار دے۔
اور تو قیامت میں میرے آگے ہوگا. یہ ترجمہ ہے. یعنی امام سے پہلے جنت میں جائے گا؟ نہیں، یہ تو معنی نہیں بنتا. امام پہلے جنت میں جائیں گے، پھر امام اپنے چاہنے والوں کو لے کے جائیں گے. اس کو ذہن میں رکھیں. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں امام؟ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں میں جنت میں ہوں گا وہی تو میرے سامنے ہوگا. یعنی تیری عظمت اتنی ہے کہ جہاں اللہ مجھے جنت میں رکھے گا، اللہ تجھے یہ اعزاز دے گا، تو میرے سامنے جب تیرا دل چاہے گا تو اپنے مولا کا دیدار کر لیا کرے گا. یہ کس کی؟ جس نے نماز کو یاد کیا. اب جو دو آیات ذکر کی، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ جو دو آیات، اس کی وضاحت سماعت فرما لیجئے. مفسرین نے کیا لکھا وہ ساری ابحاث کم و بیش میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں ایک بزرگ عالم کا نجف کے جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے گفتگو کے اگلے حصے کی طرف منتقل ہو جاؤں گا. فرمایا یہ جو جنت والے جنت کی طرف نہیں جائیں گے اور جنت بارگاہ حق تعالی میں گزارش پیش کرے گی، یہ کسی ایسی نعمت پہ بیٹھے ہوں گے جس نعمت کو چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا. یہ صاحبان تقوی جن کو جنت مل چکی ہے، جنت کے حقدار بن چکے ہیں، لیکن جنت کہہ رہی ہے یہ میرے پاس نہیں آ رہے، اپنی اس مسکن میں اور جائے گاہ پہ نہیں آ رہے. بزرگ نے فرمایا، کہا یہ کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے. جنہیں اپنے امام کی زیارت کا شرف مل رہا ہوگا، جو اپنے امام کا دیدار کر رہے ہوں گے، تو یہ یہی سمجھیں گے کہ ہمیں سب سے بڑی نعمت یہیں پہ مل گئی. نعمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے یہاں پر ہمیں اپنے حسین مولا کی خدمت میں اذن باریابی عطا فرمایا. جنت کہے گی اپنے مقام کی طرف آ جاؤ، حسین کی محفل سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے. عظمت خاندان زہرا پہ صلوات پڑھیے بلند آواز. ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھیں. ایک دفعہ بہتر انداز میں صلوات پڑھیے. ایک مسئلہ بالکل لائٹر موڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. سوال بھی پوچھا گیا کہ کل یہ قبروں پہ جانا اور سفید لباس پہننا اور اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں محمد کا کلمہ پڑھ کے، ہم سارے مسلمان ہیں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے. پاک پیغمبر عزادار ہیں، پاک پیغمبر سوگوار ہیں، پاک پیغمبر اپنے فرزند کی اس شہادت عظمیٰ پہ سوگوار ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عید الفطر کو قبرستان میں جایا جاتا ہے. عید الفطر کون سا دن ہے؟ خوشی کا دن. خوشی کے دن اپنے مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے. عید قربان کا دن بڑا دن ہے، اسلامی تہوار ہے. آپ جاتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے. اگر تو آپ کے لیے رسول کے بیٹے کی شہادت خوشی کا دن ہے، رسول کے بیٹے کی شہادت اگر آپ کے لیے خوشی کا دن ہے تو آپ جو چاہیں کرتے رہیں. ہم عزادار ہیں اس لیے کہ رسول خدا عزادار ہیں. اور یاد رکھیے تاریخ کے صفحات کو دیکھ لیں. ان ھذا یوم تبرکت بہ فلان و فلان و فلان. اس دن کو مبارک قرار دیا، خوشی والا دن قرار دیا ان لوگوں نے جنہوں نے فرزند زہرا پر ظلم کیا. خوشی اگر آپ منائیں گے تو آپ اس بلاک میں چلے جائیں گے جو فرزند زہرا پہ ظلم کرنے والا ہے، فرزند زہرا کی شہادت والا ہے. فیصلہ آپ کریں کہ آپ کس دھڑے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آیا
فرزند زہرا کے اس گروپ میں شامل ہو کر رسول کو اس کے لال کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، یا خدا نخواستہ دوسری جگہ جا کر خوشی منانا چاہتے ہیں؟ ہم عزادار ہیں اس لیے کہ محمد مصطفیٰ عزادار ہے، اور عزادار کیوں نہ ہوں؟ یاد رکھیں، حسین کی عزاداری کا اہتمام سب سے پہلے رسالت مآب نے کیا ہے، اور حسین کی عزاداری شہادت کے بعد سب سے پہلے امہات المومنین نے کی ہے۔ جب وہ سرور کائنات نے جو شیشی دی تھی اور اس میں خاک تھی جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ خون میں تبدیل ہو جائے، سمجھ لینا میرا حسین اس دنیا سے رخصت ہو گیا، امہات المومنین نے جب دیکھا تو جلوس برآمد کر کے قبر پیغمبر پر جا کر حسین کا پرسہ دیا تھا۔ ان هذا یوم تبرکت بہ فلان و فلان، اس دن کو انہوں نے خوشی منایا ہے۔ جو رسول کو چاہنے والے ہیں وہ رسول کے بیٹے کی شہادت پر خوشی نہیں منائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ آج کربلا کی اس عظیم المرتبت شخصیت کا تذکرہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ جب تک وہ شخصیت خیام حسینی میں موجود تھی، زینب کبریٰ نے بیبیوں کو بڑی تسلی دی ہوئی تھی۔ زینب کبریٰ نے بیبیوں کو بڑا آسرا دیا ہوا تھا، بڑا دلاسا دیا ہوا تھا۔ بھائی تو 18 تھے زینب کبریٰ کے، لیکن جو ناز عباس کے بازوؤں پہ تھا وہ کسی اور پہ نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ جتنا فخر زینب کبریٰ کو عباس کے بازوؤں پہ تھا وہ کسی اور پہ نہ تھا۔ ایک تمہیدی جملہ سماعت فرما لیجئے، علم علماء دوست تشریف فرما ہے۔ سرکار آغا خوئی رحمت اللہ علیہ مرجع وقت تھے، جب وہ کربلا کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، طلاب ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ زیارت کے لیے گئے، حرم سے پہلے اتر گئے سواری سے، بین الحرمین جب پہنچے تو بجائے اس کے کہ سرکار سید الشہداء کے روزے کی طرف جائیں، رخ موڑا سرکار ابو الفضل العباس کے روزے کی طرف۔ شاگرد نے شانے کو ہلایا، عرض کیا کہ آغا مولا حسین کا مرقد ادھر ہے، یہ سرکار ابو الفضل العباس کا مرقد ہے۔ روتی آنکھوں سے جواب دیا، کیا سمجھتا ہے مجھے معلوم نہیں یہ کس کا روزہ ہے؟ پھر کہا میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا محمد مصطفیٰ کے گھر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے علی، اور حسین کی بارگاہ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے عباس۔ جو چاہتا ہے پہلے عباس کے دروازے پہ آئے پھر حسین کی خدمت میں جائے، یہ کہا اور چلے۔ مولا عباس کی زری کے سامنے باب القبلہ کے پاس رک گئے، 3 جملے کہے آقا خوئی نے اور کوہرام بپا ہو گیا۔ پہلا جملہ یہ کہا باب القبلہ کے سامنے کھڑے ہو کے، پہلا جملہ السلام علیکہ یا شباب الحسین، حسین کے زور قمر عباس میرا سلام۔ دوسرا جملہ سر سے امامہ اتار دیا، کوہرام بپا ہو گیا، اللہ کرے جملہ منتقل ہو جائے۔ دوسرا سلام یہ کیا السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کی چادر کے محافظ میرا سلام۔ اور تیسرا جملہ السلام علیکہ یا سقا سکینہ، اے سکینہ کے ماشکی عباس میرا سلام۔ یہ عباس جب تک خیام میں موجود رہے عزادارو، بیبیاں مطمئن تھیں۔ خیموں کا منظر یہ ہے، بچے اکٹھے ہیں، بچے پیاس کا عالم سنیے، بچے اکٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے،
فرزندان عقیل کا جو خیمہ تھا اس میں پانی کے مشکیزے رکھے ہوئے تھے. بی بی سکینہ بچوں کے درمیان ہے. بچے العطش العطش کا شور مچا رہے ہیں. عزادارو، بچے اکٹھے ہو کے گئے اس مقام کی طرف جہاں مشکیزے تھے. مشکوں میں پانی نہیں ہے، لیکن جس ریت پر پانی کے برتن رکھے ہوں وہ نمی اس میں رہ جاتی ہے. بچوں کا عالم کیا ہے؟ بچے اس نمی والی جگہ پر اپنے کرتوں کے ساتھ لیٹے ہیں تھوڑی سی گرمی کی حدت کو کم کر سکیں. زینب کبریٰ نے عباس کو دکھایا، سکینہ نے عباس کو دکھایا، چچا پانی کا کوئی سامان ہو جائے. اللہ اکبر. سکینہ کی شفاعت حسین رد نہیں کرتے. سکینہ کی سفارش حسین رد نہیں کرتے. بی بی سکینہ زینب کبریٰ عباس کو ساتھ لے کے آئی ہے مولا حسین کے خیمے میں. سکینہ نے کہا بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دیجئے. جملہ سنیں گے عزادارو، یہ زبان حال ہے. حسین مولا نے فرمایا بیٹی چچا کو بھیج تو رہی ہے، لیکن جس اصغر کی پیاس سامنے ہے نہ تیرا بیشیر بچے گا نہ میرا کڑیل بچے گا. دونوں نے شہید ہو جانا ہے. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو، عباس کو اجازت ملی، جنگ کی نہیں ملی. جنگ کی نہیں ملی. حسین مولا نے ایک جملہ کہا کہ عباس جا تو رہا ہے، ذرا خیمے میں جا کے بیویوں سے ودا کر کے آ جا. خیمے میں بیویوں سے ودا کر کے آ جا. بس عزادارو، عباس مولا نے خیموں سے ودا کیا اور آخر میں اس خیمے میں آئے جو عقیلہ بنی ہاشم کا خیمہ ہے، جو زینب کبریٰ کا خیمہ ہے. اس انداز میں بیٹھا ہے میرا مولا بی بی کے سامنے جس طرح غلام اپنی آقا زادی کے سامنے بیٹھتا ہے. شہزادی نے کہا عباس میری ایک بات سن کے جا. میرا بچپنا تھا، میں اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی. اس بچپنے کے عالم میں میرے سر سے ردا سر کی تھی. میرے بابا نے میرے سر کا بوسہ لیا تھا، میرے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا اور گریہ شروع کر دیا تھا. میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا بابا سر پہ بوسہ بھی دے رہے ہیں، گریہ بھی فرما رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ بابا نے کہا تھا میری بیٹی مجھے ایک منظر یاد آ گیا، کربلا کا میدان ہوگا، تیرے سر سے چادر کو چھینا جائے گا. زینب کبریٰ نے کہا عباس میں سوچا کرتی تھی جس کے عباس جیسے بھائی ہوں کس کی جرت ہے کہ اس کی چادر پہ ہاتھ ڈالے، لیکن عباس اب جب کہ تو جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا میری اسارت کا موسم آ گیا. شرم کر کے نہ روئے، میری اسارت کا موسم آ گیا. بس عزادارو اجازت تو مل گئی، پانی لانے کی جنگ کی اجازت تو نہیں ہے. آیا ہے میرا مولا عباس با وفا. 4000 کی تعداد بھی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، روایات کا اختلاف ہے. گھاٹ پہ قبضہ ہے کہ عباس نہر القمہ تک نہ پہنچے. علی کے شیر نے گھاٹ پہ قبضہ کیا، اپنے رہوار سے کہا ہوگا تو بھی پیاسا ہے میں بھی بڑا پیاسا ہوں. چلو میں پانی لیا عباس نے، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا ہوگا کہ کیسے ممکن ہے کہ عباس پانی پی لے جبکہ ابھی سکینہ پیاسی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جیسے خشک ہونٹ لے کے میرا مولا گیا تھا ایسے خشک ہونٹ لے کے واپس آیا. بس عزادارو اب عباس کی حسرت یہ ہے کہ کسی طرح مشک سکینہ کو خیام تک پہنچا دیا جائے. عباس مشک سکینہ کو لے کے خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک حکم ہوا کچھ بھی ہو جائے مشکیزہ خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے. ایک ظالم نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا،
عباس کا بازو قلم ہو گیا. عباس نے پرواہ نہ کی, مشک سکینہ کو بائیں بازو میں لیا عزادارو. دوسرا ظلم کا وار ہوا, بایاں بازو قلم ہوا. عباس نے پرواہ نہ کی, عباس نے مشک سکینہ کو اپنے دہانے مبارک میں لے لیا. ابھی تک عباس کا سفر بڑھ رہا ہے, ابھی تک عباس خیام کی طرف جا رہا ہے, لیکن عزادارو ایک حکم آیا, مشک سکینہ سلامت ہے, عباس کا جذبہ بھی سلامت ہے. اب ایک تیر چلا, مشک سکینہ چھد گئی, پانی بہنے لگا, اب عباس کی آس ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. اب ظالموں نے چاروں طرف سے عباس مولا پہ تیروں کی بارش شروع کی. ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا. عزادارو بازو تو تھے نہیں, خدا کے لیے میری طرف دیکھو, بازو تو قلم ہو چکے تھے. اب اس تیر کو عباس نکالے تو کیسے نکالے, اس تیر کو نکالے تو کیسے. علی کا شیر بیٹا, علی کے شیر بیٹے نے سر کو جھکایا, اپنے زانوؤں کو بلند کیا کہ اس تیر کو نکالے. یا ایک مرتبہ ایک کمینہ قریب آیا, ایک آہنی گورز عباس کے سر پہ مارا گیا. عباس فرس پہ سمجھ نہ سکے. اجرکم اللہ. ایک آواز دی, مولا بھائی کا سلام قبول کیجئے. حسین نے جو ہی یہ آواز سنی, حسین اپنی مسند سے اٹھے, آگے بڑھے, اس مقام تک پہنچے جہاں عباس اپنے فرس سے زمین پہ آئے تھے. عزادارو بیٹھا ہے میرا مولا حسین, عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا, عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا, سینے سے لگایا. ایک مرتبہ عباس نے کہا, مولا میرا سر آپ کی آغوش میں ہے. ہاں عباس. مولا میرے سر کو خاک کربلا پہ رکھ دیجئے. عباس کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ مولا ابھی میں زمین پہ آیا ہوں, آپ نے میرے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہے, ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جب آپ زمین پہ آئیں گے آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عباس کو سینے سے لگایا ہے. مولا نے کہا, عباس کوئی حسرت؟ کہا, ہاں آقا ایک حسرت ہے, زحمت نہ دیتا لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں خون ہے, بازو قلم ہو چکے ہیں. مولا ایک خواہش ہے. کیا خواہش؟ عباس یہ خواہش کرتا ہے کہ اس آنکھ سے خون کو صاف کریں تاکہ آخری مرتبہ آپ کا زیارت اور دیدار کر لوں. اجرکم اللہ. حسین نے آنکھ کو صاف کیا. عباس کی آنکھ سے جب خون صاف ہوا عزادارو, ایک مرتبہ چہرے پہ نگاہ ڈالی, عجیب جملہ کہا, مولا اتنی جلدی ضعیف ہو گئے. حسین نے رو کے کہا, جس کا عباس جیسا بھائی اس کے سامنے زمین پہ آ جائے اس نے غریب ہی ہونا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس عزادارو زحمت تمام. اس سے پہلے جو بھی زمین پہ آیا حسین اٹھاتے بھی تھے اور کچھ دیر ٹھہرتے بھی تھے. ایک بزرگ عالم دین مشہد کے وہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے, عباس کی شہادت ہو گئی, حسین نے کہہ دیا الان انکسر ظہری, عباس میری کمر کا زور چلا گیا. لیکن پھر حسین زیادہ رکے نہیں عزادارو. سبب کیا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی کسی شہید کا بدل لینے کے لیے عباس آیا, حسین آیا کرتے تھے, حسین کو یہ یقین ہوتا تھا کہ زینب کے خیمے کی حفاظت عباس کر رہا ہے. لیکن اب عباس زمین پہ آ گیا, اب حسین کو زینب کے خیمے کی فکر ہے. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو حسین نے علم عباس کو اٹھایا, زحمت تمام کر رہا ہوں, علم عباس کو اٹھایا اور شکستہ کمر کے ساتھ
حسین بڑا ہے خیمے کی طرف، زحمت تمام، 2 جملے زحمت تمام، 2 وعدے علماء نے بیان کیے، ایک وعدہ سکینہ نے کیا، دوسرا وعدہ زینب نے کیا۔ اب سکینہ بچوں کو لے کے کھڑی ہے، بچوں سے یہ وعدہ کیا ہے تمہاری پیاس میرا چچا بجھائے گا، میرا چچا پانی لینے، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ بچوں کو اپنے قریب کیا، اے بچوں پیاس ختم ہونے والی ہے، وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ لیکن جب علم قریب آیا منظر کیا ہے؟ حسین شکستہ کمر کے ساتھ علم عباس کو لے کے آئے۔ رو کے سکینہ نے پوچھا بابا این امی العباس، میرا چچا کہاں ہے؟ قد قتل، نہر الکما پہ سو گیا۔ دوڑی ہے سکینہ بچوں کی طرف، بچوں میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں وعدہ واپس لیتی ہوں، میرا چچا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس کے بعد دوسرا وعدہ، عزادارو جناب استاد خراسانی یہ روایت پڑھتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حسین میں ہمت نہیں ہے، حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ زینب کو جا کے بتائے کہ تیرے پردے کا محافظ مارا گیا، ام کلثوم کو بتائے کہ تیرے پردے کا محافظ۔ شکستہ کمر والا حسین، سکینہ نے باہر سنا، بچوں کو بتا دیا۔ شکستہ کمر والا حسین زینب کو نہیں بتا سکا، آیا ہے اس خیمے میں جو عباس کا خیمہ ہے۔ کیسے بتایا حسین نے؟ خیمے کو گرا دیا۔ زینب اب عباس نہ آئے گا۔ زینب نے بیویوں کو مخاطب کیا، بیویوں میرا پردے کا محافظ مارا گیا، تم جانو تمہارا پردہ جانے، کوفہ و شام کا بازار جانے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔